سب سے پہلے تو آپ تمام کا شکریہ. آپ پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے صوبائی سیکریٹریٹ آئے. آج یہاں پہ آپ کو بلانے کا مقصد پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر صوبائی حاجی سردار دودہ شوانی صاحب جو ہیں، جو مرکزی کونسل کے بھی ان کے ممبر تھے، مستعفی ہو کر آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر جمہور ہے، عوام جو ہے وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کے نام سے، جنہوں نے اس ملک کا شروع سے خون چوسا ہے اور آج بھی چوس رہے ہیں، اور عوام کو اس کا حق بھی نہیں دینا چاہ رہے، وہ ایک طرف کھڑے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ بلوچستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف دن رات آگے جا رہی ہے، لوگ شمولیت کر رہے ہیں. اور آج وزیر اعظم جس جماعت کا ہے، اس جماعت کو بلوچستان کے اندر صوبائی سینئر نائب صدر سردار دودہ ہمارے شوانی صاحب، وہ جو ہے اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر شمولیتی پروگرام ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں. پرسوں قلعہ عبداللہ میں توت اڈا پر ہم نے شمولیتی پروگرام کیا ہے. کل ہم نے حقیقی آزادی کے لیے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ اور مزدوروں کی آواز بن کر ریلی نکالی تھی اور منان چوک تک گئے تھے. آج یہ شمولیت ہے، اس کے بعد نواکلی میں ایک اور شمولیتی جلسہ ہو رہا ہے، وہاں پہ جا رہے ہیں. اور جمعے کے دن کلی کتیر میں ہمارا پہلے پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد ہم نے سیگی جانا ہے، وہاں پہ بھی شمولیتی جلسہ ہے. تو ہر روز پاکستان تحریک انصاف میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور ان کے شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عوام اپنا جس سے سمجھتی ہے کہ نجات کنندہ جس ملک کے اندر وہ عمران خان ہے، جو ان چوروں سے لٹیروں سے جان چھڑائے گا، جو اس ملک کی اکانومی کو دوبارہ بحال کرے گا، جو اس ملک کے اندر رول آف لا لے کے آئے گا، جو اس ملک کے اندر جس طرح پہلے آپ نے دیکھا کہ غریبوں کی آواز بنے ہوئے تھے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ نوکریاں دی تھیں، مزدور کو یکساں نصاب تعلیم دیا تھا ہر ایک کے لیے، ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے تھے. اب انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم جو ہے وہ تعلیمی کارڈ بھی دیں گے کہ غریب کا بچہ بھی اچھے اسکولوں میں اس کارڈ کے ذریعے تعلیم حاصل کر سکے گا. تو انشاءاللہ یہ وقت جو ہے، اس وقت بربریت ہے، اس وقت جو ہے وہ انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ہمارے قائد عمران خان صاحب پر 150 سے زیادہ مقدمے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں میں پیشی ہو رہی ہے. اور آج جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو جج کے ریمارکس بڑے ہی حیران کن تھے، پوری قوم کی آواز تھے کہ کس طرح ایک شخص جیسے ہی وزارت عظمیٰ کے اس سے ہٹا ہے تو اس پہ اتنی جلدی 150 کیسز بن گئے، اور اس سے پہلے اس پہ کبھی کوئی کیس نہیں بنا. تو یہ اس ملک میں یہ جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس سے نہ پاکستانی قوم گھبرا رہی ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران گھبرا رہے ہیں. سب اپنے چیئرمین عمران خان کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں ان بزدلوں کے سامنے، اور انشاءاللہ اس قوم کو عوام کے ووٹ کے ذریعے نجات دلائیں گے اس ٹولے سے. ابھی میں دعوت دیتا ہوں ہمارے سردار دودہ شوانی صاحب کو. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیشلی میڈیا کا کہ وہ آئے اور ہمارا تھوڑا ویٹ کیا رش کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہمارے ساتھی موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست یہاں پر موجود ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پچھلے کئی سالوں سے 8-10 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہم بلوچستان میں سیاست کر رہے تھے. بڑی بدقسمتی ہے بلوچستان کے عوام کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ اور یہاں پر آباد جتنے بھی اقوام ہیں ان کے ساتھ. بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو قوم پرست اپنے قومیت کے نام پہ، یا مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مذہب کے نام پر، اور جس تنظیم کے ساتھ میرا تعلق تھا، بدقسمتی کے ساتھ بلوچستان کی طرف ان کا کوئی توجہ نہیں رہا. انہی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا، کیونکہ بلوچستان کے لوگ ایک محب وطن پاکستانی ہے،
وہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا اور بلوچستان کی عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم نے پاکستان مسلم نون کے پلیٹ فارم سے بھی بلوچستان کے لیے جدوجہد کی، لیکن بدقسمتی یہ کہ وہاں پر لیڈرشپ کی بھی فقدان ہے، پارٹی کی بھی فقدان ہے، اور اب دیکھیں بلوچستان پاکستان کی حالت دیکھیں، آئین کے ساتھ کتنی کھلواڑ ہو رہا ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ۔ اب دیکھو ہم یہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے، اسپیشلی جو ہمارے لیڈران ہمارے ساتھ ہے، ہم بھی میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، اسی ملک کی دھرتی کے رہنے والے لوگ ہیں، بلوچستان کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم بھی اپنا فرض سمجھتے تھے کہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم بھی پہلا کردار اول دست ادا کریں کہ اس ملک کی آئین کے لیے، بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے، اور بلوچستان کے جو بے روزگاری ہے یہاں پر۔ اب دیکھیں بلوچستان میں کیا یہاں پر کوئی گورنمنٹ کا کوئی نام ہے؟ یہاں پر گورنمنٹ کون چلا رہا ہے کسی کو نہیں پتا، گورنر کون ہے وہ کسی کو نہیں پتا، اپوزیشن کون ہے یہاں پر وہ نہیں پتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عوام دن پہ دن خوار ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ اب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑے سخت دورہ ہے، لیکن ہم یہ چاہتے رہے یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف حق اور سچ پہ آج کھڑی ہے۔ پاکستان کی عوام، بلوچستان کی عوام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ہم نے آج اپنے ساتھیوں سمیت یہ فیصلہ کر لیا ہے، ہمارے جو آبادی ہے کوئٹہ کے ساتھ ہے، مستونگ اوورال بلوچستان میں، اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف قاسم سوری صاحب کی قیادت میں، ڈاکٹر منیر صاحب کی، ملک فیصل صاحب کی، باقی تمام ساتھی، سالار صاحب کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف میں ساتھیوں سمیت باقاعدہ شمولیت کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج سے ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں کے صفحے میں شامل ہیں۔ اور ہمیں امید ہے یہ تھوڑا سا ہمیں یہ امید ہے کہ ہم یہاں نا امیدی نہیں ملے گی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کا نام ہے، انشاءاللہ انصاف کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے اور انصاف دلانے کے لیے انشاءاللہ جدوجہد کریں گے، اور اپنے ساتھیوں سے مل کر انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر ترقی اور خوشحالی ضرور آئے گی۔ بہت شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ہر کال پہ آئے ہو۔ میں سردار دودہ خان شاہوانی صاحب کو آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ایک چھوٹی سی بھی بات کروں گا کہ یہ جو دور پی ٹی آئی پہ گزر رہا ہے، جو ظلم اور بربریت کا دور ہم پر گزر رہا ہے، نہ ہمارے چادر کی عزت دیکھی جا رہی ہے، بلکہ چادر اور چار دیواری کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو زخمی کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، ہمارے لیڈر پر گولیاں چلائی گئیں، اس کو زخمی کیا گیا۔ ان حالات میں بھی میں کہتا ہوں کہ اتنے معزز گھرانے کے، سردار گھرانے کے یہ ہمارے دوست جو مسلم لیگ نون میں کئی سالوں سے تھے اور ان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے صوبے کے، مرکزی کونسل جو ان کا کونسل ہے ان کے بھی ممبر ہیں، میں ان کی جرت کو، ان کی بہادری کو سلام کرتا ہوں کہ اس سخت اور کٹھن دور میں یہ اور اس جیسے اور لوگ جو روز ہمارے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اور یہ میں آپ لوگوں کو باور کرانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھو گے انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف نہ صرف مرکز میں وزیر اعظم عمران خان کو بنائے گا بلکہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ دیکھیں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم نے سب سے زیادہ توجہ دی مسنگ پرسنز ہماری حکومت میں بازیاب ہوئے، ہماری حکومت میں شارٹیسٹ روٹ پہ کام شروع ہوا، سی پیک کا جوب سے لے کر کشلاک تک، ہمارے ہی دور میں اپروول ہوا، چمن سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی تک، ہمارے ہی دور میں نسٹ یونیورسٹی کا افتتاح ہوا اور آج وہ چل رہی ہے، ہسپتال کا افتتاح ہوا وہ چل رہا ہے، ہمارے دور میں نادرا کے یہاں پہ تحصیل کی سطح پر ہم نے شروع کیے سینٹرز، میگا سینٹر جو 74 سال میں نہیں تھا، پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ لے کے آئی۔ اسی طرح ہم نے جو ہے وہ آپ نے دیکھا انٹرنیشنل فلائٹس یہاں سے نہیں تھیں، ہمارے دور سے پہلے جو ہے حاجی بلوچستان کا کراچی، ملتان یا لاہور یا اسلام آباد سے جاتا تھا، ہم نے دوبارہ یہاں سے شروع کیا، دبئی کی فلائٹس ہم نے یہاں سے شروع کرائیں، عمرے کے جو ہمارے یہاں سے زائرین جاتے تھے ان کے لیے فلائٹس نہیں تھیں، وہ پاکستان تحریک انصاف نے شروع کرائیں۔ میں سمجھتا ہوں گوادر پہ کام شروع کرایا، بلوچستان میں 600 ارب روپے کے پروجیکٹس ہم نے یہاں پہ دیے لوگوں کے لیے۔ وہ واحد جماعت ہے
جس نے سب سے زیادہ احساس محرومی کا احساس کرتے ہوئے بلوچستان پر توجہ دی۔ اب آنے والے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مخصوص طریقے سے لوگوں کو کسی اور جماعت کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ عوام باشعور ہو چکے ہیں، عوام کو پتہ ہے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج فون پر کہنے سے یا کسی کو ڈرانے دھمکانے سے کسی جماعت کی طرف نہیں لے کر جا سکتے۔ لوگ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے جب بھی عوام کو اس کا اختیار دیا جائے گا الیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے، تو آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں بھی وہی نوجوان ہے جو پورے پاکستان کے ساتھ آج منسلک ہو کر حقیقی آزادی کی اس تحریک میں عمران خان کے ساتھ۔ یہ ڈیٹا ہے، یہ اسٹیٹسٹکس ہے، 6.1% 9 اپریل تک پاکستان کی پچھلے سال 2022 تک جو ہے وہ آپ کا جی ڈی پی ریٹ تھا، آج جو ہے 0.5 پہ آ گیا ہے۔ عوام سڑکوں پہ رو رہی ہے، مرنے پہ آئی ہوئی آج عوام بیچارے۔ مہنگائی کیا تو ہمارے دور میں 150 روپے کا لیٹر تھا، آج 300 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ہمارے دور میں ڈالر 186-87 روپے کا تھا، آج وہ 300 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ دالیں، چینی، گھائے، کھانے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، ہر چیز مہنگی ہوتی گئی ہیں۔ انٹرنیشنل کرائے ٹرپل ہو چکے ہیں، گیس، بجلی، ہر چیز آج مہنگی ہو چکی ہے۔ آپ سب کے سامنے ہم نے تو انڈسٹری کو بوسٹ کیا، بات کیا، ایکسپورٹ بڑھایا۔ پاکستان کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ عمران خان کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نوکریاں دی گئیں، سب سے زیادہ ٹریکٹر بکے، گاڑیاں بکی، موٹر سائیکلیں بکے۔ تو اس لیے بکے لوگوں کے پاس روزگار تھا، پیسے آ رہے تھے اور وہ پیسے خرچ کر رہے تھے۔ آج کا دور آپ دیکھیں، آج جو ہے وہ ریڑیاں رگڑ رہے ہیں IMF کے پیچھے، پھر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اربوں روپے بیرونی دوروں پہ خرچ کر رہے ہیں، تزئین و آزائش پہ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں سوئمنگ پول بن رہا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، کتنے کروڑ روپے جو ہے وہ اسپیکر نے اپنے ہاؤس پہ لگا دیے ہیں۔ آج پھر وہی کھانے 10 قسم کے جو ہے کھلائے جا رہے ہیں، سارا پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، سارا پاکستان بھوک سے جو ہے وہ پریشان ہے، اور یہ اپنی عیاشیوں میں جو ہے پیسے لگا رہے ہیں۔ آٹا جو غریبوں کے لیے 80 ارب روپے کا دیا، ان کا اپنا حاضر جو سابق وزیر اعظم تھا، جو 2017 میں وزیر اعظم تھا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ 20 ارب سے زیادہ چوریاں ہوئی ہیں۔ تو جس حکومت کے اپنے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں چوریاں ہو رہی ہیں اور غریب کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جس میں لائنوں میں آتے کہ لوگ جو ہے وہ 25 لوگ جانوں سے ہاتھ دے رہے ہیں، تو کیا یہ حکومت تھی؟ ہمارے دور میں تو غریب کے لیے لنگر خانے بھی تھے، اس کے لیے جو ہے پناہ گاہیں بھی تھیں، اس کے لیے 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ بھی تھا، اس کے لیے جو ہے وہ ہر چیز احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے دی ہوئی تھی۔ تو آج اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عوام جو ہے باشعور ہے، اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اس مشکل میں بھی۔ جب ساری طاقتور قوتیں PDM کی جماعتیں ایک طرف ہیں، تو عوام اسی لیے عمران خان کے ساتھ ہے کہ وہ عوامی لیڈر ہے، اور عوام کے لیے ہی پاکستان میں آج یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک تو ہے چور، جو پورا پاکستان جانتا ہے، جس کو سپریم کورٹ نے بھی نااہل قرار دیا چوری پر، اور جو 50 روپے کا اسٹامپ دکھا کر بھاگ گیا۔ اس کے ساتھی سب پر جو نیب زدہ تھے، جن پر 16 ارب روپے کی اسی دن فرد جرم عائد ہونا تھا، جس پر وہ اس کو تو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا۔ تو یہ چوریوں کے کیسز ہیں۔ عمران خان پہ ایک چوری ثابت نہیں ہوتی، اس کے ساتھیوں پہ ثابت نہیں ہوتی، اس پہ جو آپ جھوٹے مقدمے بناتے جا رہے ہو 150 کے قریب۔ آپ مجھے بتائیں کیا قصور تھا پرویز الہی کا؟ اس کے گھر پر دعویٰ بولا گیا، خان صاحب کے گھر پہ دعویٰ بولا گیا، چادر چار دیواری کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ ہماری جو خواتین ہیں ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، جو ورکرز ہیں، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو عوام جو ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ کوئٹہ میں FIR ہو رہی ہیں، اگر ہم جو ہے جمہوری طور پر مظاہرہ بھی کرتے ہیں، تمہارے 20-25 لوگوں پر یہاں پہ بھی FIR ہوئی، پرسوں ان کی جو ہے ہم نے بیل کنفرم کی ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج یہ جتنا بھی ظلم کر لیں، ننگا کریں، ماریں، بال کاٹیں، خوف زدہ کریں، عوام سمجھ گئی ہے کہ یہ جو ہے ڈرانے اور دھمکانے کے ٹیکٹکس ہیں، یہ عوام کو جمہوریت سے دور کرنے کے ٹیکٹکس ہیں، پاکستان میں جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے ٹیکٹکس ہیں، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کے ٹیکٹکس ہیں۔ اس لیے عوام آئینی طور پر، قانونی طور پر چاہتی ہے کہ عوام کو اس کا حق ملے، اور جیسے ہی ملے گا آپ دیکھیں گے کہ ووٹ کے ذریعے انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب آئے گا، اور ان چوروں اور لٹیروں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔